جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو مجھے بہت دکھ کے ساتھ بھی میں بتا رہی ہوں کہ اسٹریٹ اوے پائلٹس کے اوپر الزام ڈال دیا جاتا ہے. جہاز بھلے تکنیکی طور پہ خراب ہو یا نہ ہو لیکن پائلٹ اس میں ضرور بلیم ہوتا ہے. ایئر لائن کی سپورٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو انشور کرتے ہیں کہ جب جو بھی نیکسٹ ٹائم سیمولیٹر میں جا رہا ہے اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ یہ چیزیں ہم وہاں پہ سیمولیٹ کریں اور لوگوں کو پریکٹس بھی کرائیں اس کو. جس وقت میں نے ایئر انڈیا کریش کی نیوز سنی آئی واز پریپیئرنگ فار مائی فلائٹ. آئی واز فلائنگ ٹو ابو ظہبی اور بہت دکھ اور افسوس ہوا کہ اتنی جانیں ضائع ہو گئیں. ایک جہاز ڈریم لائنر جس کے کریش ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں. ایک ظاہر اٹ واز اے کوسچن مارک فار ایوری ون. ونس آئی اسٹیپڈ ان ٹو دی ایئر کرافٹ تو آئی لیو ناٹ جسٹ می, تمام پائلٹس اپنی وریز باہر چھوڑ کر کاکپٹ میں انٹر ہوتے ہیں اینڈ وی کنٹینیو دا فلائٹ. کسی طرح انسان یہ بھی سوچتا ہے, اس کے ذہن میں ایک ریل چلتی ہے کہ واٹ اف یہ میرے ساتھ ہو تو کیا ایسا ہی ہوگا, کیا تحقیق پوری ہوئے بغیر میرے اوپر لیبل لگ جائے گا. اور یہ کافی پریشان کن بات ہے. ایویشن میں کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے, جتنا بھی ہمیں دکھاتے ہیں ٹی وی پر یا نیوز میں, کہ وہ سب سے پہلے پائلٹس کی فیملیز کے گھر کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, ان کے گھر جاتے ہیں اور ان سے عجیب و غریب قسم کے سوالات شروع کر دیتے ہیں, جبکہ وہ لوگ آلریڈی ایک ٹرامیٹائز سچویشن میں ہوتے ہیں. تو آل آر لائک ان اے ویری بیڈ سچویشن, ان کے پیارے گئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان سے عجیب سوال کرنا, انویسٹیگیشن شروع کر دینا, ارریلیونٹ قسم کی چیزیں کرنا, یہ زیادتی ہوتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پہ بہت پریشر ہوتا ہے اس بات کا, کیونکہ کوئی بھی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی بھی اگر جہاز خراب ہو جاتا ہے, کوئی تکنیکی کوئی اس کے اندر خرابی بھی ہو جائے تو اس کو ہینڈل تو پائلٹ نے ہی کرنا ہے. اور پائلٹ کی جو اس کی جاب ہے اس کا یہ حصہ ہے کہ وہ ٹیکنیکلی خراب جہاز کو کیسے صحیح طریقے سے اور محفوظ طریقے سے اڑا سکتا ہے یا واپس لا سکتا ہے. ایک ٹیک آف اور ایک لینڈنگ, ان دونوں سچویشنز میں ہر پائلٹ جو ہے وہ لائن اپ سے پہلے, جب آپ لائن اپ کرتے ہیں ٹیک آف کے لیے, وہ پوری ایمرجنسیز ریوائز کرتا ہے اپنے ذہن میں کہ میں اب رن وے پہ میں جہاز دوڑ رہا ہے, اس وقت کیا سچویشن ہوگی تو میں کیا کروں گا, ٹیک آف کیا ہے اس وقت کیا سچویشن ہوگی تو میں کیا کروں. اور یہ ساری چیزیں ہم سیمولیٹر میں پائلٹس کو ٹرین کرتے ہیں اس چیز کی. پائلٹس کی جو ٹریننگ ہے یا میری جو ٹریننگ ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر سٹیج کے اوپر تیار ہوتا ہوں. ٹیک آف جب رول ہو رہا ہوتا ہے, جہاز جب رن وے پہ بھاگ رہا ہوتا ہے, اگر آپ اس وقت پائلٹ کی ہارٹ بیٹ چیک کریں یا اس کے دماغ کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے, کیونکہ وہ 3-4 چیزوں کو کنٹینیوسلی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. وہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ابھی کچھ ہوگا تو میں نے کیا کرنا ہے, یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے. پھر وہ ٹیک آف کر جاتا ہے. ٹیک آف کے جو شروع کے 1000-2000 فٹ ہوتے ہیں, جس کے اندر پرندے بھی موجود ہیں, دوسرے جہاز بھی موجود ہیں, اس کا ایک اپنا لیول آف سٹریس ہوتا ہے, اس میں ٹریفک کنٹرول آ جاتا ہے, وہ بھی بہت بزی ہوتا ہے. تو اگر میں آپ کو کوئی گراف دکھاؤں پائلٹ کی مینٹل سٹریس کا, تو وہ سٹریس یا ورک لوڈ ریڈ میں ہوتا ہے ٹیک آف سے لے کے جب تک کہ جہاز 36-32-30 ہزار فٹ کی کروز لیول پہ نہیں پہنچ جاتا. کروز کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بلڈ پریشر وہ نارمل ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم تھوڑا ریلیکس ہوتے ہیں. لیکن ایسا ریلیکسیشن نہیں ہوتی کہ نہیں, اس کے بعد ہمارے اگلے چیک پلان بھی شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں اس ایئرپورٹ کے پاس سے گزر رہا ہوں, اب کچھ ہوگا, اچھا میں ادھر چلا جاؤں گا. جب وہ ایئرپورٹ دور ہو جاتا ہے, اب کچھ ہوگا تو میں ادھر چلا جاؤں گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ جہاز کو پرندہ لگ گیا ہے اور جہاز میں کوئی تکنیکی خرابی ہو گئی ہے تو یہ پیسنجرز کے لیے اور بھی زیادہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے. اور کچھ تو پیسنجر ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا, جہاز ٹھیک نہیں. جب میں نیا جہاز اڑانا سیکھ رہی تھی when I was a cadet pilot, تو میری اماں مجھے کہا کرتی تھی بیٹا نیچے جہاز اڑایا کرو, بہت زیادہ اوپر جہاز نہ لے کے جانا تاکہ لینڈنگ میں آسانی ہو. تو لیکن اب ever since I've joined PI and I'm a jet pilot, تو her views and reviews are totally changed. میں نے جیسے اپنے میرا ایک ہی بیٹا ہے لیکن میں نے اس پریفر نہیں کیا کہ وہ بھی پائلٹ بنے, بیکاز میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ میں پوری زندگی جو ہے نا ٹینشن, انگزائٹی اینڈ ول ٹو ایکسیل, یہ ساری چیزیں یہ سٹریس میں آ جاتی ہیں جو کہ آپ کو کیومولیٹ ہوتا رہتا ہے. ہاں یہ بڑا پائلٹ کی زندگی میں لوگ کہتے ہیں کہ جی پائلٹ جو ہے نا بہت کمفرٹیبل لائف ہے. ٹھیک ہے, کمفرٹیبل ہے, اس میں پرکس بھی کافی ہیں, یو آر پیڈ ویری ویل کمپیئر ٹو ادر پروفیشنس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی اس کی جو ہے نا
کیا کہتے ہیں چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کی لائف کو افیکٹ بھی کرتی ہیں. If I feel کہ I'm not rested تو I say no to it right away. تو I prepared for my flight اور I did not took it on to my heart یا on my nerves کہ اب یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے. وہ سچویشنز کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک پائلٹ جب اس کو جہاز دیا جاتا ہے ہی از فلی کمپیٹنٹ ٹو ہینڈل دوز سچویشنز. اور یہ سارا ایک دن میں نہیں آتا, یہ کافی ٹریننگز کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور یہ ٹریننگز ایسی رینڈم ٹریننگز نہیں ہوتی ہیں, یہ ایک پراپر سیکوینس سے ٹریننگز ہوتی ہیں. اور ہر پائلٹ کا ہر 6 مہینے کے بعد, یہ بڑا ٹینس جاب ہے ویسے آپ کو بتا دوں میں, ہر 6 مہینے کے بعد ایک پراپر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ایگزامن ہوتا ہے وہ ہر چیز میں, تب اس کو کلیئر کیا جاتا ہے. سو آپ نٹ شیل میں یہ کہہ لیں کہ ہر پائلٹ کی نوکری جو ہے نا وہ 6 مہینے پہ لٹکی ہوتی ہے. جب بھی کوئی کریش ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو تمام ایئر لائنس ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ذرا زیادہ ٹف کر دی جاتی ہے. جتنے ہمارے سیمولیٹرز ہیں وہ اور ٹف کر دیے جاتے ہیں, اور فلائٹ چیکس ہوتے ہیں, روٹ چیکس کیے جاتے ہیں کنڈکٹ. تو میرے خیال سے تاکہ خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی ایسا کہیں اور کسی اور کے ساتھ ایسا حادثہ نہ ہو سکے.